السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے۔ یہ جس سے لاحق ہو جائے اسے علم بھی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اسے فلاں سے حسد ہو رہا ہے، اور اسی حسد میں وہ دوسروں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتا، نفرتیں پھیلاتا۔ نہ صرف وہ دوسروں کے ساتھ برا کر رہا ہوتا بلکہ اپنی دنیا و آخرت بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حسد کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ معاف کر سکو اور معافی مانگ سکو۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھیں۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ شکر کرو، نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ دسترخوان کشادہ کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ سجدہ کرو، تقرب ملے گا۔ عزت کرو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، بلائیں ٹل جائیں گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے۔ جو انسان اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر اور اللہ کے ہر عمل پر راضی رہو۔